آج کی ڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج ملک کے کانسٹیٹیوشن میں 26 امینڈمنٹ ہونی تھی، اس کے لیے تیاری تھی اور بالآخر یہ آج ہو گئی۔ 24 گھنٹے لگے، امینڈمنٹس بل کی فیڈرل کیبنٹ سے اپروول ہو گئی، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹس کے بعد بھی 2/3 میجورٹی بھی مل گئی، پرائم منسٹر نے ایڈوائز بھی بھیج دی اور پریزیڈنٹ نے سگنیچرز بھی کر دیے اور گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ یہ سب ہوا پیر کی صبح 5 بجے، جی ہاں، پیر کی صبح 5 بجے نیشنل اسمبلی میں PMLN، پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ الائز کی سپورٹ، جبکہ JUI کے 8 اور PTI کے 4 MNAs کے ووٹ سے یہ امینڈمنٹ ہو گئی۔ پاکستان کے عوام آج جب صبح اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ آئین تبدیل ہو چکا ہے۔ 26 امینڈمنٹ کے تحت کانسٹیٹیوشن میں 27 تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جن کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم، جوڈیشل سٹرکچر بالکل چینج ہو گیا ہے، ایک نیا جنم لیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آج کا دن تاریخی دن ہے۔ لیکن ان امینڈمنٹس کے بعد ریاست پاکستان اور شہباز شریف گورنمنٹ کو سسٹم میں کنٹینیوٹی کی گارنٹی مل گئی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس امینڈمنٹ کا حکومت کو یہ ہوا ہے۔ اپوزیشن کا سیاسی شور شرابہ جاری رہے گا، لیکن موجودہ نظام کو کہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، فی الحال اس خطرے کو ٹال دیا گیا ہے۔ ایک ایسی ہی سیٹسفیکشن کے ساتھ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے جوڈیشری سے متعلق اپنے پرانے جذبات کا اظہار شعر سنا کر کیا۔ جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ عجیب کو انسیڈنس ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے لیے 10 روز میں گورنمنٹ، اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان کی 26 میٹنگز ہوئی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان نئی امینڈمنٹس کے تحت جوڈیشل سسٹم میں کیا تبدیلی آ چکی ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم نیا جنم لے چکا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب 12 ممبرز پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنا دے گی، یعنی سینئر موسٹ چیف جسٹس بننا اب ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ان 3 سینئر ججز میں کسی جج نے انکار کیا تو اس کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کے نام پر غور کر دیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس سو موٹو ایکشن لینے کا بھی اختیار نہیں ہوگا، یہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی کیسز سننے کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گی۔ آئین کی انٹرپریٹیشن سے متعلق کیسز اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئیں گے۔ صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ آرٹیکل 184(3) یعنی کہ 100 ووٹوں کے کیسز سنیں گے۔ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ٹرانسفر کیا جا سکے گا۔ چیف الیکشن کمشنر یعنی کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ریٹائر اگر وہ ہو جاتے ہیں مگر ان کی جگہ دوسری اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ کام کرتے رہیں گے۔ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ہائی کورٹس کے ججز کی پروموشن، پرفارمنس اور جوڈیشل کمیشن کی مانیٹرنگ رپورٹ پر ہوگی اور جوڈیشل کمیشن کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی جائے گی۔ جوڈیشری کو پریئر سے زیادہ کیس کی انٹرپریٹیشن یا آرڈر دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ان امینڈمنٹس کی اپروول کے دوران بلاول بھٹو نے کلیم کیا کہ جوڈیشری نے اپنی اتھارٹی کا استعمال پرائم منسٹر کو ہٹانے اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے کیا ماضی میں، اس لیے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ضروری تھا اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنا دیا گیا ہے اور جوڈیشری کو اس کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے؟ وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں
کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2/3 اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا۔ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا، یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ خبریں تھیں کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے نواز شریف 9 مئی کے کیسز کے ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس کے قیام پر رجڈ تھے۔ کہا گیا تھا، میڈیا میں آیا تھا کہ نئے جوڈیشل اسٹرکچر، نئی کانسٹیٹیوشنل بینچ اور نئی امینڈمنٹس کے بعد پاسبلی ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو لیگل سٹیٹس مل سکے گا، اور اس تمام ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال بن سکتی ہے یا بن جائے گی، جب میڈیا میں آیا کہ جس کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کا راستہ روک دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے لیے اطمینان کی بات یہ ہے، اور جے یو آئی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، کہ ان کی ڈیفائنس کے بعد اس پروپوزڈ بل میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے حوالے سے نیشنل اسمبلی میں اپنے معافی ضمیر کو بھی پیش کیا۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ جیسے کہ او ایم آر کے پچھلے ویلاگز میں میں آپ سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ نئی امینڈمنٹس کے تحت اگلے 48 آورز میں، اب کے بعد 48 آورز میں نئے چیف جسٹس کا نام اناؤنس ہونا ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل اب اس کی ریکوائرمنٹ بن چکی ہے۔ نئے چیف جسٹس کے نام کے حوالے سے میڈیا میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پہ تصدیق نہیں ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید بعض عدالتی فیصلوں کی وجہ سے، جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پرو گورنمنٹ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے بہت سے لوگ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو پی ٹی آئی سے انکلائنڈ تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے گورنمنٹس نے امینڈمنٹس کا پروسیس کیا اور اتنے سپیڈی انداز میں اس کو مکمل کیا۔ میڈیا انٹرویوز میں بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، جبکہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کو کنسرن ہے کہ اکتوبر کے بعد الیکشن کا آڈٹ نہ ہو جائے، یعنی کہ گزشتہ الیکشن کا آڈٹ نہ کروا دیا جائے۔ اس سچویشن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے بجائے جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ سب سے سینئر ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اور ان کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام آتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاسبل انکار پر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندخول کو اہم ذمہ داریاں بھی ملنے کی خبریں ہیں، گوسپ ہے۔ ان تمام کانٹرڈکشن میں پڑے بغیر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پاور کوریڈورز میں ڈیسیشن میکرز نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگلا چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کس کی سربراہی کون کون جج صاحبان کریں گے، اس میں کون کون جج صاحب شامل ہوں گے، تو پاکستان کی اکانومی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس معاملے سے آگے بڑھا جائے۔ اکانومی کو چلانا ہے، اکانومی کو آگے بڑھانا ہے، اکانومی کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے۔ اکانومی کنسالیڈیٹ ہوگی تو پاکستان بچے گا، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔
ان امینڈمنٹس کو اب ضرورت ہے کہ پاکستان میں معاشی بحالی اور اکنامک پالیسیز کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اب کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو پولیٹیکل فرنٹ اور اکنامک فرنٹ پر جوڈیشری سے آنے والی رکاوٹوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا اور ایسا کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کیا جا رہا ہے۔ جو ایک مالیاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھجوایا جاتا تھا، جس کے ذریعے وزراء اعظم کو ان کی چھٹی کرائی جاتی تھی، جس کے ذریعے منمانی فیصلوں سے ریکوٹیک کار کے جس سے کہ پاکستان کے خزانے کو اربوں ڈالر کے نقصان ہوئے، اور جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یہ آج طے ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کو زندہ کرنے اور ان امینڈمنٹ کو 2/3 میجورٹی اور پولیٹیکل کنسنسس کے لیے استعمال کیا گیا، بالکل اسی طرح چارٹر آف اکانومی کے لیے بھی اسٹیٹ اور پولیٹیکل پاورز کو آگے بڑھنا چاہیے۔